بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی اوریجن ان گروتھ پہ ہے۔ تو ہسٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ہے، دین وی ول بی ڈسکس ود ڈیٹیل۔ تو سب سے پہلے جو 1600 سے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، مگر اس سے پہلے جو ہندوستان پہ جو ٹریڈنگ کر رہے تھے وہ 1498 میں پورٹوگال نے شروع کی تھی۔ انہوں نے یہ ٹریڈنگ کا جو راستہ تھا، یہ یہاں پہ ان کی کنٹری تھی، انہوں نے یہاں اس راستے سے یہ برٹش ایشیا آئے تھے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی اور ڈچ کمپنی نے 1600 میں کے وسط میں انہوں نے یہاں پہ ٹریڈنگ شروع کی۔ اس کی مین وجہ یہی تھی کہ ایشیا میں جو اسپائسی اور کلاتھس کے جو مثالیں کے جو فرٹیلائزر یہاں پہ جو پیدا ہوتے تھے، وہ اس کی ڈیمانڈ جو تھی وہ یو کے میں بہت زیادہ تھی اور وہ بہت مہنگے داموں میں خریدی جا سکتی تھی۔ تو 1600 کی سینچری کے شروع میں کوئین ایلزابتھ جو تھی، انہوں نے ایک چارٹر بنایا اور انہوں نے یہاں پہ مونوپلی کی، یہاں پہ ٹریڈنگ شروع کی۔ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی۔ 1605 میں انہوں نے ٹریڈنگ شروع کی ایسٹ انڈیا کمپنی میں، انہوں نے 1605 میں شروعات کی۔ یہاں سے پہلے جو پورٹوگال جو یہ 1698 میں انہوں نے تجارت شروع کی تھی، وہ ایشیا پر اپنی تجارت کر رہے تھے۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی اور ڈچ کمپنی یہ 1605 اور ڈچ کمپنی اس کے بعد آئی، تو انہوں نے اپنی ٹریڈنگ یہاں پہ شروع کی۔ ڈچ جو تھی، یہ ڈچ کمپنی جو تھی، انہوں نے پورٹوگال کی جو مارکیٹ گروتھ تھی وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جا رہی تھی، تو اس لیے ڈچ کمپنی اور اس نے پورٹوگال جو کمپنی تھی ان کو نکالا، اور اس کی جو ٹریڈ تھی وہ صرف گوا، دمان اور ممبئی تک رہ گئی۔ اس کے بعد ہندوستان میں دو کمپنیوں کی تجارت رہ گئی، ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کی اور ایک ڈچ کی۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی اور ڈچ نے فیصلہ کیا ایک دوسرے لڑنے کے بجائے انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا، اور اس ایگریمنٹ میں انہوں نے اپنے علاقے جو تھے انہوں نے وہ تقسیم کیے۔ تو ڈچ کے حصے میں جو تھا وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا آیا، جس میں پولیکارٹ اور چینسورا کے جو علاقے تھے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھا اس میں انڈیا آ گیا۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے پہلے اسپائسی اور مسالہ جات کی تجارت کرتی تھی ایشیا میں، تو انہوں نے اس کو شروع کر کے اس کے ساتھ کپڑے کی تجارت بھی شروع کیا تھا۔ اس کے بعد 1664 میں یہاں پہ فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی ایک نئی کمپنی آ گئی۔ تو ان کو یہاں پہ پتہ تھا کہ یہاں پہ مارکیٹ گروتھ جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں زیادہ رہا، ان کو بزنس جو تھے وہ صحیح طرح سے ایکسپینڈ نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے پالیٹکس جوائن کی، اور وہاں کے نواب جو تھے ان کے ساتھ، راجہ کے ساتھ انہوں نے کنٹیکٹ کیا اور ان کے ساتھ ملا۔ فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیکھتے ہی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی انہوں نے بھی پالیٹکس میں مداخلت کرنا شروع کی، اور یہ برصغیر پاک و ہند کے بہت سے علاقے پر ٹریڈنگ کرتے رہے۔ ہندوستان پہ ٹریڈنگ کرنے کے یہ 1757 میں جو سب سے پہلی جو بیٹل آف پیلیسی ہوئی، اس وقت تک یہ ٹریڈنگ کرتے رہے۔ تقریباً 1600 سے لے کر 150 سال تک انہوں نے ٹریڈنگ کی ہندوستان کے اوپر، اور 1757 میں یہ نواب سراج الدولہ کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ برٹش نے اتنی برصغیر پاک و ہند میں اتنے سالوں میں اسے علاقے کو فتح کیسے کیا؟ تو اس کی سب سے بڑا وجہ جو تھی، انہوں نے بنگال پہ کنٹرول حاصل کیا تھا۔ بنگال جس کا نواب تھا سراج الدولہ، جب انہوں نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جب یہاں پہ آئی تو انہوں نے پرماننٹ سیٹلمنٹ جو تھا اس سورات کے مقام پہ لگایا، اور 1640 نے ٹریڈنگ پوسٹ مدارس میں بنائی، اور اس کے بعد 1661 میں بمبئی اور 1690 میں انہوں نے کلکتہ پر اپنے ڈیرے جما لیے۔ تو اس سے پہلے جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ برٹش جو تھے وہ اپنے بزنس ایکسپینڈ کر رہے تھے، پالیٹکس جوائن کی، اور اپنی جو آرمی تھی انہوں نے ریکروٹمنٹ شروع کی۔ 1717 میں ان کے 300 گارڈز تھے، اور اس نے 1742 میں اس کی 1200 ہو گئے۔ تو بیٹل آف پیلیسی جو نواب سراج الدولہ
اور بنگال کے جو نواب تھا انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی نواب سراج الدولہ کو جواب بھیجا کہ آپ یہاں یہ ملک چھوڑ کے چلا جائے. تو فرینچ جو کمپنی تھی انہوں نے یہ علاقے چھوڑ کے سائڈ پہ آ گیا اور یہاں کلکتہ پہ جو ان کی ٹریڈنگ پوسٹ جو تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی، تو انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی والوں نے ان سے انکار کیا. تو یہاں پہ نواب سراج الدولہ جو انہوں نے اٹیک کیا یہاں پہ. تو انہوں نے جب یہ اٹیک کیا یہاں پہ کلکتہ پہ، تو یہاں کلکتہ پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو فوج تھی، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج ہے، اور یہاں پہ نواب سراج الدولہ کی جو فوج تھی وہ بہت زیادہ تھی. تو نواب سراج الدولہ کی فوج اور انہوں نے یہاں پہ جنگ لڑی جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جیتی. اس کی تعداد بہت کم تھی مگر انہوں نے جنگ جیتی، اور اس کا کنٹرول جو تھا وہ ڈائریکٹلی جو بنگال کے جو علاقہ تھا وہ اس پر ان کی انڈائریکٹلی جو کنٹرول تھا وہ انگریزوں کی شروع ہو گیا. بنگال پر ڈیرے جمانے کے بعد دوسری جنگ جو 1664 میں لڑی گئی جو کہ بیٹل آف باکسز سے کہتے ہیں، یہ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی نے جیتے، اور انہوں نے لارج جو ایریا تھی یہاں کے اس علاقوں کے، جس میں بنگال، یو پی اور بہار جو تھا، یہ علاقے ان کے قبضے میں آ گئے. تو یہاں سے جو ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے انہوں نے اتنی علاقے پہ قبضہ کیا. یہاں پہ مراٹھا تھے جو کہ بہت پاورفل تھے، اور انگریز جو تھے ان کے ساتھ ڈائریکٹلی نہیں لڑ سکتے تھے. یہ مراٹھوں کی علاقہ تھا. سورت اور ممبئی جو تھی، یہاں پہ میسور تھا. میسور پر جو حکمران تھا اس کا نام حیدر علی تھا، اور یہاں پہ حیدرآباد کا جو تھا وہ نظامی حیدرآباد تھا. تو ایسٹ انڈیا کمپنی لڑائی جنگ کرنے سے پہلے یہاں پہ مراٹھا کے ساتھ وہ لڑ نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے جو پرنس جو تھی اس علاقوں پہ جو ان کی ٹریڈنگ تھی ان کو سب سے پہلے ان سے جنگ کی. اور 3 ٹائم جو تھا ان کی جو فرینچ کی جو کمپنی تھی وہ اس نے فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی جو 1764 میں انہوں نے ڈیرے جما لیے تھے ان کو یہاں سے نکال دیا گیا. اس کے بعد انگریزوں نے نظامی حیدرآباد سے جو ایگریمنٹ کر دیا، اور انہوں نے میسور پر حملے کرنے کی تیاری شروع کی. تو نظامی حیدرآباد نے ان سے وعدہ کیا انگریزوں کے ساتھ کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے میسور کے نواب کے خلاف، جو کس کا نام حیدر علی تھا، جو ٹیپو سلطان کا باپ تھا. جب انگریزوں نے اٹیک کر دیا میسور پر، تو اس وقت جو نظامی حیدرآباد جو تھا انہوں نے انگریزوں کا ساتھ نہیں دیا، اور انگریزوں کو یہاں پر بہت بڑی شکست. یہ جنگ جو تھی یہ 1767 میں ہوئی، اور 1767 سے لے کر 1769 تک رہی. یہ جنگ جو تھی یہ انگریزوں نے ہاری، اور یہ حیدر علی جو تھا انہوں نے فرسٹ جو وار تھا یہ انہوں نے جیتی، جو کہ اس کو کہتے ہیں فرسٹ وار آف میسور، انگلو میسور. اس کے بعد یہ جنگ 3 سال تک رہی. اگر حیدر علی چاہتا تو یہ انگریزوں کی مکمل خاتمہ کر سکتا تھا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ میسور کی جو ریاست تھی اس کو مراٹھا سے بہت ڈر تھا کہ وہ یہاں اس پہ حملہ نہیں کرے. تو انہوں نے انگریزوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر دیا کہ جنگ کے دوران ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے. تو پھر یہ ہوا کہ 1775 میں یہاں پہ جو مراٹھا نے انہوں نے اٹیک کر دیا. 1775 ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور ہوئی تھی. مراٹھا کی جو اسٹیٹ تھا یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اس میں بغاوت ہو گئی. ایک گروپ اے اور ایک گروپ بی تھا. تو انگریزوں نے گروپ اے جو تھا یہ انہوں نے جوائن کر دیا، یہ یہاں پہ لڑنے کے لیے آئے. تو گروپ بی کا جو گروپ تھا مراٹھوں کا، انہوں نے یہاں پہ جنگ لڑی آپس میں. تو ان میں گروپ اے کو شکست ہو گئی. تو گروپ اے کو شکست ہونے کے بعد انڈائریکٹلی جو انگریز تھے ان کو شکست ہو گئی تھی. تو اس کے بعد اس جنگ ہارنے کے بعد جو ایسٹ انڈیا کمپنی، برٹن ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھا یہ اس میسور کے خلاف جو تھا یہ انہوں نے تیاری شروع کی جنگ لڑنے کے لیے. پھر یہ ہوا کہ جب انگریزوں نے یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ جنگ کی تیاری شروع کی، تو 1780 میں
یہ پہلے جنگ تھا جو کہ حیدر علی نے جیتا تھا. دوسری جنگ جو ہوئی میسور کی, جس کو فرسٹ وار آف, یہ سیکنڈ وار ہے. یہ سیکنڈ وار جو تھا انہوں نے فرینچ کو جوائن کیا حیدر علی نے, اور اس کے بعد جو انگریز آئے تو انہوں نے یہ جنگ جو تھی 1780 میں یہ ہوئی, جس میں بہت بڑی نقصان اٹھانا پڑا حیدر علی کو, اور انہوں نے یہ جنگ ہاری, اور اس میں حیدر علی جو تھا وہ شہید ہو گیا, جو ٹیپو سلطان کا والد صاحب. اس کے بعد تھرڈ وار ہوئی میسور اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان, تو یہ 1790 میں ہوئی. تو 1790 میں یہ جنگ جو ہوئی, ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھا انہوں نے مراٹھا کے ساتھ مل کر, اور ان کے ساتھ حیدرآباد والے بھی تھے, حیدرآباد والے کے سے مل کر انہوں نے میسور کے خلاف جنگ شروع کی, جس میں میسور جو تھے وہ کچھ تعداد میں تھے, تو اس لیے وہ بہت بری طرح سے ہار گئے. تو اس میں ٹیپو سلطان کو بہت باری جرمانہ کرنا پڑا, اور آدھا جو میسور کا جو یہ علاقہ تھا, یہ آدھا جو تھا یہ حیدرآباد اور نظام حیدرآباد اور انگریزوں کے کنٹرول میں آ گیا. یہ علاقہ تھوڑا سا جو تھا وہ ٹیپو سلطان کو دیا گیا. پھر جو چوتھا جو وار تھا, یہ چوتھا وار آف میسور جو تھا, یہ 1799 میں ہوا, اور 1799 میں اس نے پھر سے شکست کھائی, جس میں ٹیپو سلطان جو تھا وہ شہید ہو گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو انگریز جو تھے انہوں نے یہاں پہ کنٹرول جما لیا, اور میسور اور حیدرآباد جو تھا وہ تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی کنٹرول تو تھا وہ یہاں پہ تھا. تو یہ علاقہ قبضے کرنے کے بعد اور میسور کو جیتنے کے بعد انگریزوں کی طاقت جو تھی وہ بہت بڑھ گئی. یہاں پہ سائڈ پہ یہاں پہ سکھوں کا ایک ریاست تھا رنجیت سنگھ کا, وہ اس وقت تھا جب تک رنجیت سنگھ تھا وہ زندہ تھا, تو یہاں پہ انگریزوں نے جو تھی وہاں پہ اٹیک نہیں کیا. پھر 1839 میں رنجیت سنگھ جو تھا یہ وفات پا گیا. تو اس کے بعد اس کے بعد انگریزوں نے جو تھی وہ فوکس رنجیت سنگھ کے, تو اس میں پہلی وار جو تھی وہ 1803 میں ہوئی, اور 1803 سے لے کر 1805 تک جو کہ انہوں نے ہارا رنجیت سنگھ کے جو سکھ ریاست جو تھا. اس کے بعد دوسری جو جنگ ہوئی وہ 1816 سے لے کر 1819 تک تھی, جو کہ اس میں بھی یہ بھی مراٹھا کے خلاف تھے, تو یہ بھی مراٹھا والے ہارے. 1803 اور 1805 جو تھا یہ مراٹھا اور انگریزوں کے خلاف یہ جنگ جاری تھی, یہ مراٹھا کی تھی یہ جنگ. پھر اس کے بعد ایک ریاست رہ گیا جو کہ رنجیت سنگھ تھا, جو 1839 کو وفات کرنے کے بعد جو تھا, رنجیت سنگھ کا وفات کے بعد انہوں نے یہاں پہ پہلی جنگ لڑی انگریزوں نے, ایسٹ انڈیا کمپنی ورسز جو دوسرا تھا وہ تھا پہلا جنگ جو 1845 میں ایک جنگ انہوں نے کی ان کے ساتھ, اور پھر 1848 تک. تو یہاں پہ جو حیدرآباد تو یہ اسٹیٹ بھی تھا, یہ بھی ابھی انگریزوں کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے انڈر آ گیا. تو اس کے بعد جو ایک اسٹیٹ رہ گیا وہ تھا حیدرآباد, اس پہ انڈائریکٹلی کنٹرول پہ تھا, تو انگریزوں نے انہوں پہ قبضہ کیا. تو بنگال سے شروع ہو کے میسور اور پھر حیدرآباد اور پھر مراٹھا, اور مراٹھا کے بعد رنجیت سنگھ کے جو بہت سا علاقہ تھا, اس طرح ہندوستان پر یہ قابض ہونے لگے. تو اس کے بعد جو 1857 میں جنگ آزادی ہوئی, اور اس کے بعد برٹش کا جو کنٹرول تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا, اور 1947 تک ان کی دور حکومت رہی. امید ہے یہ آپ کو ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر کوئی کویسچنز ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات, یہ میں نے لیکچر لیا, اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا تو میں نے اس کے نوٹس بھی بنائے ہوئے ہیں, میں آپ لوگوں کو سینڈ کر سکتا ہوں. سلائیڈز ہیں, وہ سلائیڈز آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سمجھ آئے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.